السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی زبردست سٹوری وہ میری محبت شروع کرتے ہیں۔ سٹوری کو فل واچ کیجیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ میں ہوں دعا اقبال، اپنے گھر کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی۔ میرے والد سعودیہ میں کام کیا کرتے تھے، اس لیے جب بھی وہ واپس آتے میں ان سے خوب لاڈ اٹھوایا کرتی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری بہنیں بھی چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دی گئی تھیں، لیکن میں نے ضد کر کے اسکول کو جاری رکھنا چاہا، جس پر خاندان کے ہر فرد کو اعتراض تھا، لیکن میں نے ابو سے منتیں کر کے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ میں اسکول باقاعدگی سے جانے لگی اور دل لگا کر پڑھنے لگی، جس سے میرے امی ابو کو بھی مجھ پر فخر ہونے لگا۔ میں خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو پرائمری سے آگے پڑھ رہی تھی۔ میں اپنے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی کہ میرے کزن مجھے اپنے گھر لے آئے اور میں ان کے ہمراہ چل دی۔ وہاں میں نے تقریباً 2 ہفتے گزارے۔ وہ میری اب تک کی زندگی کے بہترین لمحات تھے۔ وہاں میری ملاقات شاہ میر سے ہوئی۔ وہ میری کزن کا کزن تھا اور میرا بھی کزن لگتا تھا۔ وہ وہی رکنے آیا ہوا تھا۔ ہم سب مل کر بہت زیادہ کھیلے اور خوب انجوائے کیا۔ میں وہاں سے آ گئی تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی وہیں کہیں تھا۔ کچھ سال بیت گئے اور میں بورڈ کے امتحانات سے فارغ ہوئی اور رہنے واپس اپنے اسی کزن کے پاس گئی۔ اتفاق سے شاہ میر بھی آیا ہوا تھا اور اس دن ہماری دوستی اور پکی ہو گئی۔ میں اس سے ہر ٹاپک پر بات کرتی اور دل کھول کر ان لمحات کو جینے لگتی تھی۔ دعا، تمہارے پاس فون ہے؟ شاہ میر نے جاتے ہوئے طلب کیا۔ ہاں امی کے پاس ہے۔ کیوں؟ اور تمہیں میسج کرنے آتے ہیں؟ شاہ میر خوشی سے چہک کر گویا ہوا۔ ہاں آتے ہیں۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ میرا نمبر ہے اور ہم میسیجز اور کالز پر بھی بات کیا کریں گے۔ اور میں نے اس کا نمبر لے لیا۔ وہاں سے شروع ہوئی میری اور شاہ میر کی کہانی۔ ہم روز بات کرنے لگے۔ پہلے پہل ہم صرف چند گھنٹے بات کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم پورا دن بات کرنے لگے اور محبت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ میں نے ہر ایک کے اعتراض کے بعد بھی کالج کے بعد اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا چاہتی تھی، جس میں امی ابو نے میرا ساتھ دیا۔ ان دنوں بھی میری بات شاہ میر سے ہوا کرتی تھی۔ شاہ میر نے بھی میرے کہنے پر میری ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، لیکن ہماری ڈپارٹمنٹ الگ ہونے کی وجہ سے ہم بہت کم ملا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں رشتے جلدی ہو جایا کرتے تھے اور خاندان والوں کی نظر میں اب میں کافی بڑی ہو گئی تھی۔ رشتے آنا شروع ہو گئے۔ میری پھپھو مجھے شروع سے کافی پسند کرتی تھیں اور ہمیشہ اپنی بیٹی ہی کہتی تھیں، اور یہی ہوا، وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں اس دن کافی پریشان ہوئی کیونکہ وہ رشتہ ہر ایک کے لیے بہت اعلیٰ تھا۔ سمیر ہر لحاظ سے ایک خوبصورت اور قابل لڑکا تھا، لیکن میں اس سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو کتنی دفعہ منع کر چکی ہوں کہ بار بار میری امی ابو کے آگے پیچھے پھر کر میرے لیے مسئلہ اور نہ بڑھائے۔ میں کبھی آپ سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ تمہارا مسئلہ اصل میں ہے کیا؟ یہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ اچھا کماتا ہوں، شکل صورت کا بھی ٹھیک ہوں، تو آخر کیا چیز ہے شاہ میر میں جو تمہیں مجھ میں نظر نہیں آتی؟ کیوں ہمیشہ تم مجھ سے ہی نفرت کرتی رہتی ہو؟ بس بات یہ ہے کہ وہ مجھے پسند ہے، اور اس کے آگے نہ میں نے کچھ دیکھا ہے اور نہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ بچپنا ہے تمہارا، ابھی جب زندگی کی تلخی کے بارے میں علم ہوگا نا تو ضرور اپنے فیصلے پر افسوس کرو گی۔ تو افسوس میں کروں گی نا، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور بہتر ہے اپنی امی سے کہہ دیں کہ رشتے لے کر نہ آئے، ورنہ میں خود منع کر دوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ میں گزر چکی تھی، لیکن وہ وہاں کھڑا افسوس سے مجھے جاتا دیکھتا رہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی جو شاہ میر کے لیے سمیر کو ٹھکرا رہی ہو؟ آج امی غصے سے میری کلاس لے رہی تھیں۔ وہ یہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے لیے ایک اچھا لڑکا چنوں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچوں۔ امی، مجھے پتہ ہے نا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ آپ تو مجھ پر بھروسہ رکھیں اور میرے لیے اچھا سوچیں۔ شاہ میر ایک آوارہ لڑکا ہے، وہ تمہیں کیا کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا، لیکن تم ہو کہ اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی ہو۔ آج امی بھی چڑ گئی تھیں۔ امی، میں آج ہی اس سے بات کرتی ہوں کہ وہ اپنے امی ابو کو بھیجے تاکہ ابو سے بات کر سکے اور پھپھو کا بار بار آنا بند ہو سکے۔ میں اپنے ارادے کی پکی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی، اور اب جلد سے جلد آگے کا لائحہ عمل طے کرنا چاہتی تھی۔ شاہ میر کل سے کال کر رہی ہوں، پک کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بار بار ٹرائی کرنے کے بعد آج اس نے کال پک کر لی تھی۔ کام میں لگا تھا نا، اس لیے نہیں کی ہوگی۔
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ شاہمیر تم اپنی دنیا سے باہر آؤ گے تو پتہ چلے گا نا کہ پھپھو نے میرا رشتہ بھیجا ہے اور وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب تم نے بتایا نہیں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ تو ایسے کیسے وہ لوگ ایک دم بیچ میں آ جائیں گے؟ ہاں وہی تو میں ماما کو بول رہی ہوں، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ تم رشتہ بھیجو ورنہ ابو پھپھو کے بیٹے سے بات کر دیں گے۔ تم تھوڑا تو صبر رکھو، ابھی میں خود پڑھ رہا ہوں، کیسے تم سے شادی کر لوں؟ میں اتنی بڑی ذمہ داری ایسے اچانک نہیں سنبھال سکتا۔ وہ جذباتی ہونے لگا تھا۔ میں کب کہہ رہی ہوں آج ہی شادی کر لو، صرف بات ٹالنے کو ہی تو کہہ رہی ہوں، اور پھر یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے جس پر تم ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو۔ تم خود دیکھو، اگر ایسے ایک دم میرے سر پر مسلط ہوگی تو کوئی بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا۔ تم مجھے سوچنے کا وقت دو، میں تمہیں کال کر کے بتا دوں گا کہ میں نے آگے کے لیے کیا سوچا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر کال بند کر چکا تھا، لیکن میں کافی دیر بیٹھی اس کی باتیں سوچنے لگی تھی۔ دعا کیسی ہو؟ ٹھیک، تم کیسی ہو مہک؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور تمہارے پیپر کیسے ہوئے ہیں؟ یار یہ سیمیسٹر تو انتہائی مشکل تھا۔ ہاں اچھے ہوئے ہیں، واقعی یہ بہت مشکل تھا۔ شاہمیر تمہارا کزن ہے نا جو کمپیوٹر سائنس میں ہوتا ہے؟ ہاں، کیوں خیریت ہے؟ میں تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ نہیں ایسے ہی پوچھا ہے، وہ میری دوست کو پسند کرتا ہے اور آج کل میں گھر رشتہ بھجوانے بھی والا ہے۔ سوچا تمہیں تو پتہ ہوگا، تم اس کی کزن ہو تو اس کا مطلب اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ ہاں اس نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ تمہاری دوست بھی کمپیوٹر سائنس کی ہے؟ ہاں نا، وہ بھی کمپیوٹر سائنس کی ہے، اور ابھی مجھے یہی کہہ کر گئی ہے کہ شاہمیر کے ساتھ ریسٹورنٹ جا رہی ہے، تو میں نے سوچا میں گھر کے لیے نکل جاؤں۔ اچھا، ریسٹورنٹ کا نام نہیں بتایا؟ نہیں، نام نہیں اس نے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ میں وہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی۔ اس کھلی اور ہوادار فضا میں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے میں یونیورسٹی کے گیٹ تک آ گئی تھی۔ ماما اب تک رکشے والے انکل نہیں آئے، میں کب سے گیٹ پہ کھڑی ہوں۔ میں جلد گھر پہنچ کر اپنے روم میں گھسنا چاہتی تھی۔ میرے لیے اب آنسو قابو کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، اس کا فون آیا تھا، وہ کسی کام میں پھنس گیا ہے، تمہیں لینے نہیں آ سکے گا۔ میں نے سمیر کو کہا ہے وہ تمہیں پک کر لے گا۔ اچھا اوکے۔ ابھی میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتا تھا کہ کون لینے آنے والا ہے، میں بس چپ چاپ انتظار کرنے لگی تھی۔ چلیں، سمیر نے آرام سے پیچھے سے پکارا، جس کی وجہ سے میں سوچوں سے باہر آ گئی اور ہوں کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا، جس کو توڑنے میں پہل سمیر نے کی۔ آئس کریم کھاؤ گی کیا؟ نہیں، بس گھر لے جائیں۔ کھا لو، آج گرمی بہت زیادہ ہے، میرا بھی موڈ ہو رہا ہے، میں بھی کھا لوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ ایک اچھے سے آئس کریم پارلر میں لے گئے اور گاڑی میں آئس کریم لے آئے۔ کیا ہوا، آج مجھے دیکھ کر لڑ بھی نہیں رہی ہو اور اتنی خاموش ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، میں بس اتنا ہی بول پائی اور آئس کریم کو تکنے لگی۔ میڈم یہ خود سے منہ میں نہیں جاتی اور دیکھنے سے تو ہرگز نہیں، اس کے لیے اپنا منہ کھولنا ہوتا ہے اور خود آئس کریم منہ تک لے جانی پڑتی ہے۔ سمیر خود ہی بڑبڑا رہا تھا، لیکن میں کچھ سن نہیں رہی تھی اور نہ کسی بات کا جواب دے رہی تھی، اور اس طرح یونیورسٹی سے گھر تک کا سفر طے ہو گیا اور میں اتر کر اندر چلی گئی اور سمیر نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جی گائز، یہاں تک تھا آج کی زبردست سٹوری کا پارٹ 1۔ آئی ہوپ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس سٹوری کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔